جی السلام علیکم، ویلکم بیک ڈاکٹر نعیم مصطفیٰ مشین لرننگ کورس کے ساتھ۔ لاسٹ ٹائم کلاس میں نے ڈیپ لرننگ سٹارٹ کیا تھا اور اس میں آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورک تھوڑا سا کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے سنگل پرسیپٹرون کا ایک اسکرپٹ بھی بنایا جس میں کلاسیفیکیشن ہم نے کی، اور پھر ہم نے بتایا کہ اگر لینئر باؤنڈریز نہ ہوں بٹوین تو پھر MLP ملٹی لیئر پرسیپٹرون یوز ہوتا ہے، اور وہ سائیکٹ لائبریری کا فنکشن یوز کرتے ہوئے ہم نے اس میں بھی ایک ہینڈ ریٹن ڈیجٹس کی کلاسیفیکیشن دیکھی۔ لیکن تھوڑا سا پہلے میرا ارادہ تھا کہ اس کی ڈیٹیل میں میتھمیٹکس وغیرہ اس کا جو ہے اور اس کو سمجھا جائے، لیکن اٹس اے لٹل ہارڈ ٹو گراسپ بیسیکلی دیٹ کانسیپٹ، تو میں اس کو تھوڑا سا لیٹر سٹیج پہ پوسٹ پون کر رہا ہوں۔ اور بیسیکلی کیونکہ پھر میں نے بہت سارے دوسرے کورسز کی آؤٹ لائن دیکھی جو لوگوں نے اس کو ایڈوانس AI کے کورسز میں بیسیکلی یہ آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورکس کے جو ٹاپکس ہیں وہ کور کیے ہوئے ہیں۔ تو ہم اس سے پہلے میں تھوڑا سا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے NLP، جو آج کل بہت زیادہ یوز بھی ہو رہا ہے، نیچرل لینگویج پروسیسنگ۔ اس کے اندر جو اس کے بھی ہم نے ایک دو سافٹ ویئر چیٹ GPT وغیرہ دیکھا، یا لارج لینگویج ماڈل ہیں جو وہ ہم نے دیکھے، ٹرانسلیشن، سینٹیمنٹ انالیسز، یہ سارے NLP کے انڈر جو آتے ہیں، ریکمینڈر سسٹم، یہ ہمارے کچھ مطلب ہے جو سسٹمز کام کر رہے ہیں، ٹولز آج کل وہ NLP کے انڈر آتے ہیں۔ تو اس کی ہم تھوڑی سی ڈیٹیل اور بیک اینڈ دیکھتے ہیں۔ اس میں ایک پروسیس ہے ٹیکسٹ مائننگ۔ ٹیکسٹ مائننگ بیسیکلی انسٹرکچر ڈیٹا کو ان ارتھ کرنے کا اور اس سے میننگ فل پیٹرن لینے کا نام ہے۔ پروسیس آف ان ارتھنگ میننگ فل پیٹرن فرام ٹیکسٹ ڈیٹا ٹیکسٹ مائننگ کہلاتا ہے، اور اس میں ہم ٹیکسٹ ڈیٹا مائننگ یا ٹیکسٹ مائننگ سمپل بھی کہہ دیتے ہیں، ٹیکسٹ ڈیٹا مائننگ بھی کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی انسٹرکچر ڈیٹا کی بہت واسٹ رینج ہے، وائڈ رینج ہے، کہ وہ میڈیا فائل سے بھی آ رہا ہوتا ہے ڈیٹا کسی فارم میں، کوئی ویب سائٹ ہے تو اس میں فارمز بھی ہیں، یوزر انٹریکشن بھی ہو رہا ہے، اور اس میں بلاگز بھی آ رہے ہیں، ڈاکومنٹس بھی ہیں، میڈیا فائلز بھی ہیں، سوشل میڈیا فائلز ہیں، امیجز ہیں، ویڈیوز ہیں، ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جو ساری کسی فارمیٹ کے بغیر اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ سارا انسٹرکچرڈ ڈیٹا ہے بیسیکلی۔ اس سے انسائٹ لینا، کوئی میننگ فل انسائٹ لینا جو ہے، یہ پروسیس اس کو اسمبل کرنا، اس کے کچھ سٹیپس ہیں، سٹیجز ہیں، اس کو ہم ٹیکسٹ مائننگ کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی ٹیکسٹ مائننگ میں جو ہے اس کے بہت سارے سٹیپس ہیں۔ اس میں سے پہلا سٹیپ ڈیٹا اسمبلنگ ہے، اور اس کے میں سٹیپس کی طرف آتا ہوں۔ پھر ہم ٹیکسٹ مائننگ کیوں ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ انسٹرکچر ڈیٹا جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو انالائز کرنا مشکل ہے ہمارے لیے، ہمیں اس سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنی ہے اور ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے، یا اس سے فور کاسٹ کرنا ہے فیوچر میں، تو ہمیں ٹیکسٹ مائننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور نالج ڈسکوری، کلاسیفیکیشن اینڈ کلسٹرنگ، سمرائزیشن کے آل دو چیٹ GPT وغیرہ بنے ہوئے ہیں، ہگنگ فیس پہ بھی اس کے ماڈل بنے ہوئے ہیں، سمرائز کر دیتے ہیں، آپ پیراگراف دیں تو وہ سمرائز کر دے گا آپ کو، لیکن ایکچولی اس کے بیک اینڈ پہ یہ ٹیکسٹ مائننگ اور ٹوکنائزیشن، سٹیمائزیشن، اس طرح کے ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں جو ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پرپز ہے، ٹیکسٹ مائننگ کیوں کر رہے ہیں ہم، اس کی سٹیجز ہیں کچھ، جس میں سے پہلی سٹیج میں نے بتایا تھا ابھی ڈیٹا اسمبل ہے۔ ڈیٹا اسمبل میں ہم ڈیفرنٹ ملٹیپل سورسز جو ہیں، چاہے وہ امیجز بھی ہو سکتے ہیں، وہ پاور پوائنٹ کی سلائیڈز ہو سکتی ہیں، وہ PDF فائلز ہو سکتی ہیں، ورڈ فائلز ہو سکتی ہیں، ایکسل کی فائل ہو سکتی ہے، کوئی ڈیٹا بیس ہو سکتی ہے، ویڈیوز ہو سکتی ہیں، امیجز ہو سکتے ہیں، سوشل میڈیا سے کہیں سے بھی ملٹیپل سورسز سے ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہے ہم نے اس سارے ڈیٹا کو گیدر کر کے، اسمبل کر کے ایک جگہ اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تو وہ ہمارا سٹیپ ہے، ایک ٹیکسٹ مائننگ کا پروسیس ہے، سٹیج ہے، جس میں ڈیٹا اسمبلنگ اس کو کہتے ہیں ہم۔ پھر سیکنڈ جو ہے ہم پری پروسیسنگ آف ٹیکسٹ کہلاتا ہے، جس میں ہم ٹیکسٹ کو، ڈیٹا کو ہم پھر کلین کرتے ہیں اور پریپیئر کرتے ہیں۔ اس پریپیریشن میں ٹوکنائزیشن بھی آ جاتا ہے، لیمیٹائزیشن بھی آ جاتا ہے، اسٹاپ ورڈ ریموول اینڈ سو آن، اس کو بھی میں ابھی ڈیٹیلز میں کور کرتا ہوں۔
اچھا، فائنلی ہم ڈیٹا ایکسپلوریشن کی طرف جاتے ہیں، پھر اس سے ہم تھوڑا انالائز کرتے ہیں، ویژولائز کرتے ہیں اور اس سے کوئی ماڈل بلڈ کرتے ہیں۔ جب ماڈل بلڈ کر کے اس میں میں نے تھوڑا سا شارٹ کر دیا بیسیکلی۔ ابھی میں جب نیکسٹ کلاس میں اس کے اسکرپٹ میں جاؤں گا تو میں ہر سٹیپ کو علیحدہ علیحدہ بتاؤں گا کہ ٹوکنائزیشن کیا ہوتا ہے، لیمیٹائزیشن کیا ہوتا ہے اینڈ سو آن۔ اس طرف آتا ہوں تو جب ہم یہ سارا بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں تو اس میں جیسے ہم سینٹینسز کو ہم علیحدہ علیحدہ ورڈ میں کر لیتے ہیں، ورب کی کہیں سیکنڈ یا تھرڈ فارم ہو یا آئی این جی والی فارم ہو تو اس میں فرسٹ فارم میں لے جاتے ہیں۔ تو یہ ڈفرینٹ سٹیپس ہیں ہمارے، ہم ورڈز کو انالائز کرتے ہیں، ان کو پھر میتھمیٹیکل میننگ دیتے ہیں ہم، اور اس کے بعد ہم اسے ایک بلڈ کرتے ہیں ماڈل، اور وہ ماڈل ہمیں پھر ہیلپ کرتا ہے بیسیکلی انالائز کرنے میں اور فیوچر میں فور کاسٹ یا پریڈکٹ کرنے میں، یا جیسے سینٹیمنٹ انالیسز میں ہم نے کہا یوز ہوگا ماڈل بلڈنگ۔ آفٹر پری پروسیسنگ ٹیکسٹ جو ہے ہم ویکٹرائزیشن بیسیکلی یہی ہے کہ آپ ہر بیسیکلی ورڈ کو جب وہ اسٹیمائزیشن اور لیمیٹائزیشن اس کی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم ہر ورڈ کو ایک میتھمیٹیکل نمبر اسائن کرتے ہیں، یا اس کو ویکٹرائزیشن بھی کہتے ہیں کہ ہم ویکٹر اسائن کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے پروسیس یا اسٹیپ جو ہے وہ ماڈل بلڈنگ میں یوز ہوتا ہے، اور ماڈل بلڈنگ کے کچھ میتھڈز ہیں جس میں نیوے بیز ہے اور ایس وی ایم ہے، سپورٹ ویکٹر مشینز ہے، اور سپورٹ ویکٹر ویسے ریگریشن بھی ہوتا ہے، نیورل نیٹ ورکس اس میں آ جاتا ہے، اور ہمیں پھر کلاسیفائی کرنے میں اور آؤٹ کم کو پریڈکٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے یہ ماڈل بلڈنگ۔ تو اپلائنگ مشین لرننگ ماڈلز ٹو ڈسکور انسائٹ اینڈ ایویلیویٹ پرفارمنس جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا ایک پکچر ہے جس میں ہم نے ٹیکسٹ مائننگ کے ڈفرینٹ سٹیپس شو کیے ہوئے، یہ بھی اسی طرح کے ڈیٹا اسمبل کر رہے ہیں۔ یہ ایروز کچھ دیکھیں، سینٹر میں ماڈل بلڈنگ ہے، اس میں ڈفرینٹ ایروز جا رہے ہیں کہ جو ڈیٹا اسمبل کر کے پری پروسیس اور ایکسپلوریشن وغیرہ اس کے اندر آپ کرتے ہیں۔ نیچے لاسٹ لائن میں اگر آپ دیکھیں تو بلڈ ماڈل، ٹاپک ماڈلنگ، سینٹیمنٹ انالیسز، اور یہ ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں جن پہ وہ ماڈل اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اسٹیج 1 ہے ڈیٹا اسمبل اسٹیج فوکس آن گیدرنگ را ٹیکسٹ فرام ڈائیورس سورسز سچ ایز ویب سائٹس، ڈاکومنٹس، ای میلز، سوشل میڈیا۔ تو اب ہم اس کی میں ڈیٹیل میں جاؤں گا کہ ڈیٹا اسمبل بیسیکلی کیا ہے۔ ڈیٹا اسمبل جو ہے کسی بھی سورس سے ہو سکتا ہے، ورائٹی آف سورسز ہو سکتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں، اور اس میں HTML، PDF، ٹیکسٹ فائل کچھ بھی ہو سکتی ہے، which must be integrated into a consistent format، کیونکہ انسٹرکچرڈ ڈیٹا جو ہے اس کا کوئی فارمیٹ نہیں ہوتا ہم کہہ رہے ہیں، اور it is basically very difficult to analyze that with traditional methods۔ تو پھر ہم اس میں یہ جو ہے اس کو ہم اسمبل کرتے ہیں in a consistent format تاکہ وہ انالائز کیا جا سکے۔ ڈیٹا کا والیوم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ A large volume of text data requires efficient methods for collecting and combining information۔ تو اس کی وجہ سے والیوم کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اسے بریک ڈاؤن کرنا پڑتا ہے تاکہ سملر پھر ورڈز کو ایک جیسا ٹریٹ کریں۔ اس کو ہم پھر جو ورڈ اسائن کرتے ہیں میتھمیٹکس کا یا ویکٹر اسائن کرتے ہیں، وہ پھر سملر ورڈ کے تھوڑے سملر ہوتے ہیں، ویکٹر بھی ہے، نمبر بھی۔ جیسے اگر ایک ورڈ کا کوئی نمبر 0.17 ہے تو دوسرا اگر اس کے سملر ورڈ ہے تو اس کا نمبر 0.18 ہوگا، جبکہ جو اس سے دور کوئی نمبر ہوگا تو اس کا نمبر ہو سکتا ہے 2 point something ہو۔ تو اس طرح ہم یہ والیوم کو اس طرح ہینڈل کرتے ہیں، بریک ڈاؤن کر کے، اور ان کو کلیکٹ کرتے ہیں، کمبائن کرتے ہیں انفارمیشن کو۔ ڈیٹا کی کوالٹی کو اچھا کرنا ہوگا آپ نے کہ پراپرلی اسمبلنگ دا ڈیٹا انشورز دیٹ اٹ از ریلیونٹ اینڈ ریڈی فار پری پروسیسنگ اور امپروونگ دا کوالٹی آف ڈاؤن اسٹریم مشین لرننگ ماڈل۔ اب فردر جو ڈیٹا اسمبل کے سٹیپس ہیں کہ آپ سورس آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون کون سی جگہ سے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے۔ فرض کریں آپ نے ویب سائٹ سے اسکریپنگ کرنی ہے، API سے لینا ہے، کسی لوکل ٹیکسٹ فائل سے لینا ہے، پاور پوائنٹ سے لینا ہے، کس سے لینا ہے آپ نے ڈیٹا، اور اس کو کلیکٹ کریں، مرج کریں، اور پھر اس کو کلین کریں، اور اس طرح۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سپورٹ ہے وہ بہت سارے فارمیٹس کی ہے۔ یہ ایک لسٹ میں نے نیچے دی ہوئی ہے کہ DOCX، DOCX، CSV، EML، JSON،
TXT, EPUB, JIF, JPG، ہم ان سارے فارمیٹس سے ڈیٹا کو کلیکٹ کر کے مرج کر سکتے ہیں اور اسمبل کر سکتے ہیں۔ TIFF، HTML، MP3، اس میں آڈیو فائلز بھی ہیں، ویڈیو فائلز بھی ہیں، اس میں PDF بھی ہے، PPTX ہے، پاور پوائنٹ کی سلائڈز ہیں، TF ہے، XLS ہے، زپ ہے، ٹار ہے، ہر طرح کی فائل کو ہم کلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے فنکشنز پائتھون میں موجود ہیں ڈفرینٹ لائبریریز کے تھرو۔ تو کمنگ لیکچرز میں وہ آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے ہم ڈفرینٹ فارمیٹس کو کلیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کو اسمبل کرنے کے لیے یوز کریں گے۔ تھینک یو۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر میں یہیں ختم کرتا ہوں، پھر میں آپ کو اسکرپٹ میں دکھاتا ہوں کہ ہم ڈفرینٹ فنکشنز کو یوز کر کے کیسے ڈیٹا کو اسمبل کرتے ہیں ڈفرینٹ فارمیٹ سے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم۔